وہ تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے نا، دوسری بیوی صاحبہ کہیں سے نکلتی ہیں کہ میرا وراثت کا حصہ بھی دو. سبحان. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پاس جائے گا اس کی بیک سائڈ سے وہ اس نے کفر کیا ہے اس وحی پر جو کہ محمد پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال علیہ السلام، کہ مرد جو ہیں وہ بیویوں کو سیکشولی سیٹسفائی نہیں کرتے، یا پھر بیویاں جو ہیں وہ مردوں کو نہیں کرتی ہیں، اور آف کورس ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے. آف کورس بگ ایشو رائٹ. شادی شدہ گھرانے کے اندر دوسری بیوی یا پھر لڑکوں کے جزاک اللہ لڑکوں کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس رائٹ، بہت بڑا ایشو ہے. اللہ سے ڈریں سارے لوگ. ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہیں. کئی ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو بتائے بغیر شادی کر لیتے ہیں. وہ تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے نا، دوسری بیوی صاحبہ کہیں سے نکلتی ہیں کہ میرا وراثت کا حصہ بھی دو. اور نکاح نامہ لے کے آتی ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کی تو ایک اور بیوی بھی ہیں فلاں میں، فلاں جگہ پہ بزنس ٹرپس پہ جا رہے ہیں ہر مہینے 2 ہفتے کے لیے، اور بیوی صاحبہ سمجھتی ہیں کہ بہت کما رہے ہیں، لیکن وہاں جا کے انہوں نے ایک شادی کی ہوئی ہے بغیر بتائے اس کو. یہ ایشوز بعد میں اتنے بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے اگر آپ کے ہسبینڈ بزنس ٹرپ پہ جاتے ہیں آپ شک کرنا شروع کر دیں آج کے بعد شیطان آ کے وہ کیوں جا رہا ہے میرا ہسبینڈ. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسے ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ پرابلمس ہیں. یہ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. خدا کی پناہ. یہ سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا ہے نا ہم سب کو. ایک صاحب ہیں وہ امریکہ جاتے تھے اور وہاں جا کے باقاعدہ لٹرلی پروسٹیٹیوٹس کے پاس جاتے تھے. وہ تو ان کے کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ ان کی بیوی کے ہفتے چڑھ گئی. ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ کسی پروسٹیٹیوٹ کو انہوں نے پیمنٹ کی ہوئی ہے فلاں، باقاعدہ پروفیشنل پروسٹیٹیوشن کا انسٹیٹیوٹ باقاعدہ. وہ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ان مردوں کو اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا کیا؟ قیامت کے دن قیامت بھول گئی ہم کو. قبر بھی بھول گئی، قیامت بھی بھول گئی. قبر بھی آنی ہے، قیامت بھی آنی ہے، اور یہ سب کے لیے ہے. یہ تو ایک مثال ہے نا. غیبت کرتے ہوئے قیامت بھول جاتی ہے کہ ہم کو، کسی کی تحقیر کرتے ہوئے، کسی کے جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے ہم قیامت لگتا ہے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن ایک ایک ایکشن کا اور ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا حساب دینا ہے. نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے جو زبان سے نکلتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن میں ہے کہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا مگر ایک نگران فرشتہ اس کو لینے کے لیے تیار ہے. وہ لکھ لیتا ہے اس کو. ہر چیز لکھی جا رہی ہے، پیش کیا جائے گا. اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لو، تمہارے حساب کے لیے یہ خود ہی کافی ہے. قرآن پہ ایمان کدھر ہے جو ایمان ہونا چاہیے؟ ورنہ تو انسان نہ کوئی غلط فعل کرے گا، نہ کوئی غلط لفظ زبان سے نکالے گا. میرا شوہر ہے یا نہیں ہے، میری بیوی ہے یا نہیں ہے موجود، یعنی میں اکیلا ٹرپ پہ جا رہا ہوں یا بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں. جب مجھے پتا ہے کہ نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن پیش ہوگا، مجھے حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو میں کیسے کوئی غلط کام کر سکتا ہوں؟ کیسی کوئی غلط بات پکڑ سکتا ہوں؟ ہاؤ کم؟ اگر قیامت کے اوپر وہ ایمان ہو جو کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن یہ پرابلمز کی ریزن ہے. ایک ون آف دا ریزنز کہ شادیوں کے اندر پرابلمز ہو رہی ہیں. سٹریس بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے. مرد بھی سٹریسڈ ہوتا ہے، خواتون بھی سٹریسڈ ہوتی ہیں. اس کے لیے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے سٹریس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ان کا ورک لائف ہے. یہ ہمارے سب آج کل کے دور کے پرابلمس ہیں رائٹ. 8 بجے تک کام کر رہے ہیں. یہ کوئی غلام ہے کہ امپلائی ہیں؟ غلام بنایا ہوا ہے بدقسمتی سے. لیکن میرے بھائیوں میری ریکویسٹ ہے کہ کام جو ہے نا اس کو گھر رکھ کے آیا کرو. آفس کے اندر گھر میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے. گھر میں خود مسکراتے ہوئے داخل ہوں، بیوی بھی مسکرا کے ریسیو کرے، محبت پیار سے رہیں.
نہ شوہر مسکرا کے داخل ہوتے ہیں، نہ بیویوں نے کبھی مسکرا کے ان کو استقبال کیا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، دن کیسا گزرا، آپ کے لیے چائے بناؤں. ایسے نہ پیار سے استقبال ہوتا ہے، نہ پیار سے داخل ہوتے ہیں. آوے کا آوا ہی بگڑ چکا ہے، تو اب کیا کریں. لیکن اٹ از ون آف دا ریزنز، ون آف دا ایشوز، رائٹ. ڈومیسٹک وائلنس، اس کے بارے میں بار بار بات کر چکا ہوں. ان ایکسیپٹیبل، ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل. کسی مرد کو اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بیوی پہ ہاتھ اٹھائے یا اس کو مارے کسی طریقے سے بھی، یا اس کو وربلی ابیوز کرے یا اس کو سیکشولی ابیوز کرے. شریعت کے اگینسٹ جا کر بیوی کے ساتھ وہ سیکشول انٹیمیسی ہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اس کی بیک سائڈ سے وہ اس نے کفر کیا ہے اس وحی پر جو کہ محمد پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال علیہ السلام. زبردستی کرتے ہیں مرد، عورتیں نہیں چاہتی ہیں. یہ کیوس ہے، یہ وائلنس ہے، یہ وائلنس ہے، یہ وائلنس ہے. بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ. اسپرچل انکمپیٹیبلٹی کی کسی نے سوال پوچھ کے بات کی تھی، رائٹ. اسپرچولی میں خاتون سیکھنا چاہ رہی ہے، سیکھ رہی ہے، مرد نہیں سیکھ رہا، یا مرد سیکھ رہا ہے خاتون نہیں سیکھ رہی، ایک پیج پر نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں نے یہی کہا تھا کہ اس کے بارے میں انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، شوہر سے پیار محبت سے بات کریں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کا دل بھی کھول دے، یا وائف کو کے لیے بھی دعا کریں اور اس کے لیے انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی بدقسمتی سے. لیکن یہ ایک ایشو ہے، رائٹ، کہ مرد جو ہیں وہ بیویوں کو سیکشولی سیٹسفائی نہیں کرتے، یا پھر بیویاں جو ہیں وہ مردوں کو نہیں کرتی ہیں. اور آف کورس ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے. اس کے لیے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے، تو اس کو چاہیے کہ کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے، سائیکولوجسٹ سے، فزیولوجسٹ سے، اور اپنا علاج کرائیں. یہ حق ہے دوسرے اسپاؤس کا، رائٹ. تو اگر نہیں کر سکتا کوئی تو اس کو علاج کریں. انٹرفیتھ میرجز بھی بہت ایک بڑا ایشو ہو جاتی ہیں، تو ان کو بھی میں فی الحال اس کو اسکپ کرتا ہوں، الا یہ کہ کسی کا کوئی پرسنل ایشو ہو تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. انٹرکلچرل میرجز، یہ بھی بہت بڑا ایشو بن جاتی ہیں بدقسمتی سے. اینی وے، لیک آف ڈومیسٹک اسکلس میں بات کر چکا ہوں. لڑکیوں کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا گھر کے کام آج کل کی بچیوں کو. تو بچیوں سیکھو، اگر چھوٹی بچیاں یہاں پہ موجود ہیں، اور مائیں جو بیچ والی جن الفا والی خواتین ہیں، اپنی بچیوں کو کچھ سکھائیے. گھر کی ذمہ داری بچیوں کی ہے پری ڈومیننٹلی، زیادہ تر. یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کچھ نہیں کرے گا گھر کے اندر، وہ ایک بادشاہ بن کے بیٹھا رہے گا. آف کورس ناٹ، وہ گھر کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا، لیکن زیادد کام تو بچیوں کا ہے کہ وہ گھر کا خیال کریں. تو بچیوں کو اسکلز آنی چاہیے آف کورس. سولوشنز سورٹ آف بات کر چکا میں اصل میں کوئکلی، میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، تو لیکن میں ڈیفینیٹ کوئکلی انہی کے سولوشنز کی بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اپنی رائٹس اور رسپانسبلٹیز کو سمجھیں، جو کہ آج ہم نے سارا دن بات کی ہے، رائٹ. مرد اپنی رائٹس کو سمجھیں، خواتین اپنے رائٹس کو سمجھیں کہ میرے رائٹس ہیں، زیادہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں. اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اور سب سے بڑھ کر اگر ایک چیز ہو تو ایک میوچول ریسپیکٹ، میوچول لو، رائٹ. ایک دوسرے کی پرسنل سپیس کے اندر انٹروڈ نہ کرنا، دوسرے کو سپیس دینا، لڑکی کو سپیس دینا، لڑکے کو سپیس دینا. میں یہ سمجھتا ہوں، بہت اس چیز کا قائل ہوں کہ جتنی مرضی محبت ہو، لیکن ایک دوسرے کے پیروں پہ سٹیپ نہیں کرنا چاہیے. قریب ہونا بہت اچھی بات ہے ایک دوسرے کے، لیکن اتنا قریب نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. ایک سپیس ہونی چاہیے، ہر بندے کو ایک سپیس ہونی چاہیے، ایک بریدنگ سپیس ہونی چاہیے. اسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا کہ غالباً سیدنا علی کا قول ہے، کچھ نے کہا کہ حدیث، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ ہلکے ہلکے محبت کیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کل کو وہ تمہارا دشمن بن جائے. اور کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو، ہلکے ہلکے نفرت کرو، یعنی اللہ کی خاطر اگر کرنی بھی پڑے، کہ کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے، پھر کیا بنے گا.